الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 12ویں پارے کا 9واں رکوع اور سورہ ہود کی آیت نمبر 104 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں قیامت کے بارے میں یہ بیان گزرا کہ قیامت کے دن ساری انسانیت نے جمع ہونا ہے اور رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ صرف جمع نہیں ہونا بلکہ رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہی بتایا، لیکن ہر زمانے کے کافر انکار کرتے رہے کہ وہ قیامت کب آئے گی، کیوں نہیں آ رہی، یا وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ اس پہ اللہ نے فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم جو تاخیر کر رہے ہیں تمہارے چاہنے کے باوجود عذاب نہیں بھیج رہے یا قیامت قائم نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے علم کے مطابق ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے اور یا قیامت قائم کرے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ یوم یاتی، جس دن وہ آئے گا نا دن قیامت کا، لا تکلم نفس الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں شور مچا دیں، باتیں کریں یا کچھ واویلا کریں، نہیں، سب خاموش۔ رب اجازت دے گا تو بولے گا، اور پھر جو سفارش ہوگی وہ بھی رب اجازت دے گا تو کوئی سفارش کر سکے گا، اگر اللہ اجازت ہی نہ دے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ جس کے حق میں فرمائیں گے کہ اس کے حق میں سفارش کرو، اس کے حق میں سفارش ہوگی۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، قیامت کے دن جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو دو گروہ ہو جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جو بدبخت ہوں گے اور بعض ایسے ہوں گے جو بڑے نیک بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جہنم میں جا کر وہ لوگ چیخ و پکار کریں گے، دھاڑیں گے زور زور سے، لیکن نکل نہیں سکتے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں انہوں نے جہنم میں رہنا ہے۔ الا ما شاء ربک، ہاں تیرا رب تو جو چاہے کر سکتا ہے، زمین و آسمان کو ختم کر دے پھر بھی جنت جہنم کو قائم رکھے، اللہ کر سکتا ہے۔ اور یا اللہ چاہے تو کافر کو جنت میں بھیج دے، اللہ تو بھیج سکتا ہے نا، لیکن اللہ ہی کا ضابطہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو کافر ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، باقی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کون سا مشکل۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور وہ جنت سے نہیں نکلیں گے، نہ انہیں نکالا جائے گا اور نہ کوئی نکلنا چاہے گا۔ اتنی بہترین جگہ سے کون نکلنا چاہے گا؟ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو جنت میں بھیجے اور پھر اس کو دوزخ میں بھیج دے، یہ جنت سے نکال دے، ایسا نہیں ہوگا۔
کیونکہ جنت میں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے جو اعلان ہوگا نا، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے جنتیوں کے لیے ہے۔ دنیا میں یہ صحابہ کا اعزاز ہے، کسی اور کو ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ لیکن جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پھر اللہ سب سے راضی ہو جائے گا۔ عطاء غیر مجزوز، اللہ تعالیٰ جو انعامات دے گا، جو بخشش کرے گا، فرمایا کہ وہ غیر محدود ہوگی۔ جنت کی نعمتیں غیر محدود ہیں، نہ وہاں وقت کی لمٹ ہے کہ کتنا عرصہ جنت رہے گی، نہ وہاں کی نعمتوں کی کوئی لمٹ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنتی کا جی چاہے کہ میں اس درخت کا پھل کھاؤں، تو وہ جب پھل توڑے گا تو فوراً وہاں نیا پھل لگ جائے گا، تاکہ اس کے ذہن میں اتنی سی دیر کے لیے بھی یہ نہ آئے کہ شاید یہ نعمتیں کم ہو جائیں۔ دنیا میں تو ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ کھا لیں گے تو پھل ختم ہو جائے گا، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اس درخت پہ فوراً پھل لگا دیں گے، تاکہ جنتی کے ذہن میں اتنی سی بات بھی نہ آئے کہ میری نعمتوں میں سے ایک دانہ پھل کا کم ہو گئے، وہاں کمی نہیں ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، جن لوگوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں، یعنی جن بتوں کی، ان کے بارے میں آپ شک نہ کریں۔ کیوں؟ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین پہ چل رہے ہیں، ان کے باپ دادا بھی مشرک تھے، یہ بھی مشرک ہیں، وہ شرک کرتے تھے، یہ بھی شرک کرتے ہیں، اور ان کا جو عذاب ہوگا اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کافر کو جو عذاب ملے گا وہ عذاب میں کمی نہیں آئے گی، پھر اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں آ سکتی۔ جیسا 5ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ذکر آیا کہ جہنم کی آگ میں ان کو جلایا جائے گا، تو بعض کافروں نے کہا کہ جب جسم جل جاتا ہے اس کے بعد تو تکلیف ہوتی نہیں ہے، تو اچھا ایک دفعہ کھال جل جائے گی، جسم کی جلد جل جائے گی، پھر کہاں ہمیں تکلیف ہوگی؟ اللہ فرمایا نہیں، جب وہ جلد جلے گی ہم فوراً نئی پیدا کر دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، فوراً ہم نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ اور تکلیف ہو اور تکلیف ہو اور تکلیف ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات، سب سے پہلی آسمانی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی جو تورات ہے۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کر لیا، یعنی یہودیوں نے اس میں بھی اختلاف کر لیا، اپنی مرضی سے لکھنا شروع کر دیا۔ بعض صفحے جس طرح ہمارے یہ ورق ہیں، پوری کتاب ہے ہماری، لیکن انہوں نے ایک ایک ورقہ الگ الگ کر کے رکھ دیا کہ جیسا کوئی بندہ آئے گا ویسا ورقہ اٹھا کے اس کو مسئلہ بتا دیں گے بس، اور وہ پیسے لیتے تھے اور غلط مسئلے بتاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے رب کی طرف سے قیامت کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو دنیا ہی میں اللہ فیصلہ کر دیتا، لیکن اللہ نے تو چونکہ قیامت کا دن رکھا ہوا ہے، اس لیے دنیا میں اللہ ان کو سزا نہیں دے رہا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ قیامت کے دن کے بارے میں بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا، بے شک سب کے سب، لما یعنی جب یہ قیامت کے دن جمع ہوں گے، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تیرا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، جیسے عمل کیے ویسا بدلہ ملے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا اس طرح قائم رہیے، استقامت دکھائیے، یہ سب سے مشکل حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں چند بال سفید ہوئے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑھاپا آ گیا ہے، آپ نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ سورہ ہود میں یہ جو حکم ہے نا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ویسے عمل کرو جیسے رب کا حکم ہے۔ فرمایا اس حکم نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ استقامت ہوتا ہے کہ بالکل سیدھے کھڑا ہونا، جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھا، تو سیدھے راستے پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے، انسان ہے پھسل جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو
تو اسے فرمایا کہ اس حکم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ فرمایا صرف آپ کے لیے حکم نہیں، وَمَن تَابَ مَعَكَ، آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں نا، جو توبہ کرنے والے ہیں، ان کو بھی حکم یہی ہے کہ استقامت۔ پھر فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، حد سے نہیں بڑھنا، یعنی اللہ کے حکم سے باہر نکل جاؤ، اپنی منمانی کرو، ایسا نہیں کرنا۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ایک اور حکم آ گیا۔ ایک ہے کہ سیدھے دین پہ آپ چل رہے ہو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف ایسا ہوا کہ ایسا معاملہ آ گیا کہ ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے، اب بندہ کیا کرے؟ اللہ کہتے ہیں ظالموں کی طرف نہیں جھکنا، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کی طرف جھکاؤ پیدا نہیں کرنا، نرمی پیدا نہیں کرنی۔ اگر ایسا کر لیا تو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں پھر جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ اب یہاں عقیدہ بھی سمجھ لیں، لوگ بحث کرتے ہیں، کوئی یزید کو صحابی ثابت کر رہا ہے، کوئی یزید کو تابعی ثابت کر رہا ہے، کوئی بہت بڑا نیک ولی ثابت کر رہا ہے۔ بھائی اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یزید نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے، نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے، گناہگار تھا، فاسق تھا، ظالم تھا۔ ظالم تو ہر بندہ مانتا ہے، بھائی کربلا میں جو کچھ ہوا یہ ظلم نہیں تھا؟ تو یزید تو ہو گیا ظالم، اور نبی کے اہل بیت آل رسول یہ ہو گئے مظلوم۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں رکھنا۔ میں کوئی بحث نہیں کرتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں یزید ظالم تھا نا، تو اس کی طرف جھکاؤ نہ رکھو۔ آل رسول مظلوم تھے، مظلوم کی طرف جھکاؤ رکھو۔ اور اسی لیے ہمارا نظریہ، عقیدہ، ہماری محبت، ہماری عقیدت، یہ سب اہل بیت کے ساتھ ہے، آل رسول کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ مظلوم تھے۔ ظالم کی طرف ہم نہیں جھک سکتے، اللہ نے منع کیا۔ اور بعض بدبخت ایسے ہیں وہ چن چن کے ظالموں کی طرف جاتے ہیں، یزید کی حمایت کریں گے حالانکہ سب کو پتہ ہے ظالم ہے، ادھر سے حجاج بن یوسف کی حمایت کریں گے حالانکہ سب کو پتہ ہے ظالم ہے۔ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے یہ حجاج بن یوسف، صحابہ کا قاتل، پھر تابعین کا قاتل۔ لیکن بد نصیبی ہے کہ مظلوموں کے ساتھ رب نے ملنے نہیں دیا، اس دور میں بھی کچھ لوگ ظالموں کے ساتھ ملے ہوئے۔ پھر فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جب رب کے سامنے جاؤ گے نا تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ تمہاری کوئی مدد کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کناروں پر، دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو، یعنی فجر کی نماز کی دن کے کنارے پر ہے، اور عصر کی نماز دن کے اختتام پر آ جاتی ہے، اور اسی طرح رات کا بھی حکم ہے وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ رات کو بھی نماز قائم کرو۔ اب بعض علماء نے اس کی ترتیب یہ لکھی کہ دن اور رات کا حکم ہے، دن کے دونوں کناروں پر اور رات، تو وہ کہتے ہیں کہ فجر اور عصر یہ دن کے کنارے ہو گئے، مغرب اور عشاء یہ رات کو ہو گئی، اور ظہر کا ذکر باقاعدہ الگ آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان نیکی کرتا ہے نا تو نیکی کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، نیکی کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔
وَاصْبِرْ، صبر سے کام لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک آدمی مظلوم ہوا لیکن وہ کہتا ہے میں صبر کرتا ہوں، اللہ ہی بدلہ دے گا، تو اللہ کہتے ہیں یہ جو مظلوم ہے نا، اس نے صبر کیا تو اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلی جو جماعتیں تھیں، جو برادریاں تھیں، قومیں تھیں، ان میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی باقی رہتا؟ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین میں فساد سے لوگوں کو روکتے، خود بھی باز آتے، اوروں کو بھی روکتے، لیکن کم لوگ تھے جو دوسروں کو گناہوں سے روکتے تھے، وہ کم لوگ تھے، اور ہم نے انہی کو پھر نجات دی، جو ایمان والے تھے ان کو اللہ نے نجات دی، اور ایمان والوں میں بھی کم لوگ تھے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے، اور اکثر جو لوگ تھے ظالم مشرک، وہ مالداروں کے پیچھے چلتے تھے۔ ما اترفوا فیہ، جو مالدار تھے لوگ ان کے پیچھے چلتے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، چار پیسے والا ہو لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، نہ مذہب دیکھتے ہیں، نہ عقیدہ دیکھتے ہیں، نہ اس کی کوئی شخصیت دیکھتے ہیں، چار پیسے والا ہے جی بس ٹھیک ہے اس کے پیچھے چلو جی۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور یہ جو پیسوں والے تھے نا، مالدار لوگ، یہ مجرم تھے، اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی مجرم۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تیرا رب کسی بستی کو بھی ظلماً ہلاک نہیں کرتا کہ وہاں کے لوگ نیک ہوں اور اللہ ان کو ہلاک کر دے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا تو ساری انسانیت کو ایک امت بنا دیتا، سارے ہدایت یافتہ ہوتے، اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ اختلاف رہے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہمیشہ اختلاف رہے گا۔ کافر مسلمان، یہ بہت بڑا اختلاف ہے نا، کفر کا اسلام کا رہے گا، توحید اور شرک یہ بھی تو اختلاف ہے، رہے گا، رسم و رواج والے لوگ بھی ہوں گے، سنت والے لوگ بھی ہوں گے، اختلاف ہے، رہے گا اختلاف۔ پھر بعض فروعی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، مسائل کا اختلاف ہے، جیسا رفع دین کریں یا نہ کریں۔ کچھ امام کہہ رہے ہیں کہ رفع دین کرو، سنت ہے، اور دو بڑے امام کہتے ہیں کہ نہ کرو کیونکہ نبی نے چھوڑ دیا تھا۔ اب بعض لوگ زور لگا رہے ہیں کہ نہیں ایک عمل رہ جائے، ساری دنیا ہمارے پیچھے چلے کہ رفع دین کرے، اور بھائی ممکن نہیں ہے، یہ اختلاف تو رہیں گے جب صحابہ میں رہے ہیں۔ اگر صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا تو آج امت میں بھی نہ ہوتا، ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی احادیث ہیں، ادھر بھی احادیث ہیں۔ تو جن باتوں میں صحابہ کا اختلاف رہا، اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، یہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ اور جن باتوں میں صحابہ کا اتحاد رہا، اختلاف نہیں تھا، اب لوگ ان میں اختلاف ڈھونڈ رہے ہیں، جی صحابہ متحد ہیں، ہم نہیں اس پہ متفق ہوں گے۔ مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا امت متحد ہو سکتی ہے؟ میں کہا بالکل۔ کیسے؟ میں کہا دو چیزیں ہیں، جن باتوں پر صحابہ کا اجماع ہو گیا اس سے اختلاف کرنا چھوڑ دو، اس کو مان لو۔ جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف رہا اس میں اتحاد کی کوشش نہ کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اختلاف تو رہے گا، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں تیرا رب چاہے تو کسی کو اختلاف سے بچا لے، یعنی اختلاف ہوگا لیکن اختلاف پر لڑنا یہ بری چیز ہے نا، تو یہ اللہ کسی کی۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں اختلاف بڑا ہے، اور بھائی اختلاف تو ہے، فرماتے ہیں دیکھو ہم کتنے بندے بیٹھے ہیں، ہمارا آپس میں اختلاف نہیں ہے، مثلا میری ٹوپی اور ہے، آپ سب کی ٹوپی الگ الگ ہے، اختلاف ہے نا، اسی کو اختلاف کہتے ہیں نا۔ ہر ایک کا لباس الگ الگ ہے، رنگ الگ الگ ہے، ڈیزائن الگ الگ ہے، اختلاف ہے۔
تو اختلاف تو رہے گا، یہ ممکن نہیں کہ اختلاف نہ ہو، لیکن نقصان کہاں ہوتا ہے جب اختلاف پر لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہوں کہ صرف میری ٹوپی سنت ہے، باقی سب غلط ہے، یہ لڑائی کی جڑ ہے۔ اختلاف تو رہے گا۔ اور بھئی جب صحابہ میں اختلاف رہا ہے مسائل میں، جو امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، اگر اختلاف ختم ہونا ہوتا تو وہاں ہو جاتا ختم۔ اس لیے بعض اختلاف ایسے ہیں کہ جن کو ماننا ہی پڑے گا، اس میں لڑائی نہیں کرنی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جن مسائل میں صحابہ متفق ہو گئے اس میں سارے متفق ہو جاؤ، امت میں اتحاد آ جائے گا۔ پھر فرمایا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اللہ نے اسی لیے لوگوں کو پیدا کیا کہ اختلاف رہے گا لوگوں کا، کچھ رب کی بات مانیں گے، کچھ شیطان کی مانیں گے، کچھ اپنے ائمہ حضرات کی مانیں گے بڑوں کی، اور کچھ اپنے نفس کی مانیں گے، اپنی منمانی کریں گے، تو اختلاف تو رہے گا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کی بات پوری ہو گئی اور ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرے گا جنات سے بھی انسانوں سے بھی۔ بہت سارے جن بھی جہنم میں جائیں گے، انسان بھی جہنم میں جائیں گے، اور یہ اللہ نے دنیا بنائی اسی لیے کہ جو میری فرما برداری کرے گا جنت میں بھیجوں گا، جو نافرمان ہوگا جہنم میں بھیجوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب چیزیں جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، خاص طور پر رسولوں کے حالات، یہ اس لیے بیان کرتے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے۔ مکہ والے نبی علیہ السلام کو ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، تو ظاہر ہے انسان کے دل میں چوٹ تو لگتی ہے نا کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ زبان سے مجھے صادق و امین بھی کہتے ہیں، پھر بھی میری بات نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نبیوں کے کوئی نہ کوئی حالات اتار دیتے ہیں، نبیوں کا واقعہ سنا دیتے ہیں، تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا، ان لوگوں نے مجھ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے۔ پھر فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا، نصیحت آ گئی، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے، یعنی کافر ہیں، آپ سے مقابلہ بازی کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم، چلو ٹھیک ہے تم اپنے عمل کرو، میں اپنا عمل کرتا ہوں، مجھے تو وہی مل رہی ہے، میں وہی کے ذریعے جو رب کا حکم ہے اس پہ عمل کروں گا، تم اپنے باپ دادا کے دین پہ چل رہے ہو، چلتے رہو، زبردستی سے کوئی کسی کو نہیں ہٹا سکتا نا۔ فرمایا وانتظروا، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا زمین و آسمان کا غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام معاملات کا رجوع وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، یعنی ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ فَاعْبُدْهُ، لہذا اس اللہ کی عبادت کرو، اسی پہ بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن اللہ کے حوصلہ دیکھیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ برداشت کر رہا ہے۔ کتنے لوگ گناہ گار ہیں، جرم کر رہے ہیں، اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ ڈھیل دے رہا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ اس لیے کہ بعض بندوں کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو فلاں موقع پر ہدایت مل جائے گی، بعض کو مل جاتی ہے، بعض کو نہیں ملتی، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو ہمیں جو مہلت ملی ہوئی ہے نا، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فوراً توبہ طائب ہونا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے بڑی زندگی پڑی ہے توبہ کریں گے، کیا پتہ کب موت آ جائے، اس لیے ہمیں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ بھی نہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے بندہ 2-4 منٹ اپنے پورے دن کا محاسبہ کر لے کہ سارے دن میں میں نے کیا کیا، جب میں اٹھا تھا۔ www.darsequran.com